अस्सलाम वालेकुम। मैं राना नवीद हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपके लिए ये खुसूसी वीलॉग बड़ी तहकीक के बाद पेश खिदमत है। आप जानते हैं कि ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और रात गए उन्होंने मीटिंग्स भी की। ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब से कुछ मामला डिस्कस हुए और फिर उन्होंने ये भी इत्तफ़ाक़ किया कि मज़ीद मामला सुबह पाकिस्तानी हाई ऑफिशल्स के साथ ज़ेर बहस लाए जाएंगे, जिसमें अब्बास इराक़ची अपनी ऑब्ज़रवेशंस पाकिस्तानी हुक्काम के साथ शेयर करेंगे। तो इस हवाले से अब तक की खुसूसी अपडेट आपको देता चलूँ कि इस्माइल बकाई जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ईरान के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तान के हाई ऑफिशल्स के साथ मीटिंग्स शुरू हो चुकी, जिसकी ख़ास बुनियाद अमन की बहाली है। ख़ित्ते में अमन का हुसूल ही हमारा मकसद है, लेकिन नो मीटिंग इज़ प्लान टू टेक प्लेस विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने ये कहा है कि हमारे एजेंडे पर फ़िलहाल अमेरिका के साथ कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जिसका ख्याल किया जा रहा है। हम पाकिस्तान के साथ अमन की राह हमवार करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं और अपनी ऑब्ज़रवेशंस ईरान पाकिस्तान को कन्वे करेगा। ये इस्माइल बकाई साहब का स्टेटमेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन इससे ज़्यादा दो अहम मामले हैं जो आज के वीलॉग में आप तक पहुंचाने इंतहाई ज़रूरी हैं, ताकि आपको सिचुएशन का आइडिया हो कि अमेरिका ईरान के मामलात को लेकर ख़ित्ते में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ किस तरह से जन्म ले रही हैं। और मैं र्यूमर्स फैक्ट्रीज़ के हवाले से आपके साथ गुज़िश्ता 2 से 3 वीलॉग्स में ज़िक्र कर चुका हूँ कि किस तरह जंगों में अफवाह साज फैक्ट्रियाँ काम करती हैं और प्रोपेगेंडा किया जाता है। उनकी बहुत सी कड़ियाँ आपके सामने आए रोज़ आती हैं और कुछ लोग उन्हें वेल प्लेस्ड या हिडन सोर्सेज के साथ रिलेट करते हैं कि ये हमारे खुफिया ज़राए ने हमें बताया है, लेकिन तहकीक और छानबीन के बग़ैर वो मटीरियल आप तक पहुंचा दिया जाता है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर हो के किसी और रंग और ढंग का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपके साथ एक ऐसी ऑब्ज़रवेशन शेयर करना चाहता हूँ जिसके चांसेस शायद काफ़ी हद तक मौजूद हों, और वो मारियो नोफेल ने एक ट्वीट किया है जो जंग के दिनों से लेके उससे पहले भी ख़ित्ते के मामलात के हवाले से बहुत सारी कहानियाँ और स्टोरीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए सार्फिन और व्यूअर्स तक पहुँचाते रहे। और उन्होंने ये दावा किया है कि वन मैन विद अ कमिटी ऑफ जनरल्स आफ्टर ख़ामेनी, उन्होंने कहा है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत के बाद, इस एक आदमी की शहादत के बाद ईरान को 3 लोगों के हवाले कर दिया गया है, या ईरान 3 लोगों के रहमो करम पे है या उनके सुपुर्द है। वो 3 आदमी 3 मैन कौन है? नंबर 1 ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी, हु इज़ कमांडर ऑफ IRGC। नंबर 2 ब्रिगेडियर मोहम्मद बागर, हु रन्स सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नंबर 3 जनरल याहिया, ठीक है जी, ये भी मिलिट्री कमांड जो है उसको देखते हैं। तो उनका ये कहना है कि असल में ये 3 लोग हैं जो इस टाइम तक ईरान के हवाले से क़यादत को रिप्लेस कर चुके हैं और ईरानियन क़यादत इस टाइम इनके पास है। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि ईरान डिडंट फ्रैक्चर, जो ट्रंप दावा करते हैं कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पर फ्रैक्चर कर दिया है, उसकी तमाम अफवाज इस काबिल नहीं रहीं कि ईरान का दिफा कर सकें, और वो बहरी बर्री तमाम सलाहियतें खो चुका है। इस हवाले से उन्होंने तरदीद की है कि ये एक मन घड़त, कॉन्कॉक्टेड और फैब्रिकेटेड सोची गई कहानी है, और ऑलमोस्ट इसी तरह की सेम चीज़ को न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, जो एक मोतबर तरीन अखबार है और दुनिया भर में अपना मुकाम रखता है।
ان کا یہ کہنا ہے ایران ڈیڈنٹ فریکچر آفٹر لوزنگ اٹس سپریم لیڈر، کہ ایران بالکل نہیں ٹوٹا آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد، فریکچر نہیں ہوا، ڈیمیج نہیں ہوا، بلکہ اٹ بیکیم اے ملٹری کاؤنسل ود نیوکلیئر ایمبیشنز اینڈ نتھنگ لیفٹ ٹو لوز۔ نیو یارک ٹائمز، انہوں نے یہ کہا کہ وہ بالکل بھی ختم یا فریکچر نہیں ہوا کسی بھی حوالے سے، قیادت کے حوالے سے رجیم چینج کا خواب ادھورا رہ گیا، اور وہ اب ایک ملٹری کاؤنسل میں بدل چکا ہے۔ وہاں کی قیادت ملٹری کاؤنسل کے پاس چلی گئی ہے، ڈیسیجن میکنگ، فیصلہ سازی کی تمام تر طاقت ملٹری کاؤنسل کے پاس چلی گئی ہے، اور یہ 3 فوجی سربراہ اس سارے معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنے ایمبیشنز میں کلیئر ہیں، جس میں سے نیوکلیئر ایمبیشنز اسی طرح سے موجود ہیں، اور نتھنگ لیفٹ ٹو لوز، کہ ان کے پاس کھونے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے۔ یہ نیو یارک ٹائمز نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ میں نے آپ کو ایک پورا سٹرکچر بتایا ہے کہ ایک ازمپشن یہ ہے کہ آبزرویشن کچھ اخبارات یا کچھ لوگ یہ والی دے رہے ہیں کہ اصل میں جو ماؤتھ پیس ہیں ایران کے، یا جو لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، ان کے پاس اس طرح کی فیصلہ سازی کی قوت شاید نہیں ہے۔ یہ ایک آبزرویشن ہے۔ اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ خاص طور پہ میں نے آپ کے ساتھ آج ایک خفیہ خط کا ذکر کرنا ہے، دا سیکرٹ لیٹر، جس کی ایران میں اس ٹائم پہ بہت زیادہ آواز اٹھ رہی ہے۔ لوگ اس حقیقت کو جاننے کے بعد سراپا احتجاج بھی ہیں، غصے سے لال پیلے بھی ہو رہے ہیں، اور جہاں جہاں وہ خط پہنچا وہاں ایک شور اور ادھم مچ گیا۔ سیکرٹ لیٹر کی کہانی ویورز یہ ہے کہ ایران میں ایک خط سوشل میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارمز پر وائرل ہوا، سرفیس پہ آیا۔ سیکرٹ لیٹر میں کچھ ایرانین حکام نے ایک متن لکھیا۔ یہ لیٹر سپریم لیڈر جو مجتبیٰ علی خامنئی آیت اللہ شہید کے صاحبزادے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ان کے جانشین اور اگلے سپریم لیڈر ہیں، ان کے نام یہ خط لکھا گیا تھا خفیہ طور پر، اور اس میں ایرانین رہنماؤں نے یہ تحریر کیا تھا کہ ہمیں مذاکرات کے لیے امریکہ کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے معاملات مزید خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ جنگ کی طوالت ہمیں مزید پھنسا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مذاکرات کے حوالے سے کوئی بھی لائحہ عمل آپ تجویز کرنا چاہیں تو ضرور حکم دیجئے۔ اس پہ سگنیچرز ہیں ان تمام رہنماؤں کے، جن میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جو اس ٹائم اسلام آباد میں موجود ہیں، اس کے علاوہ ایرانین اسمبلی کے اسپیکر اور چیف نیگوشیٹر غالیباف صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جتنی بھی اس نیگوسیشن ٹیم میں دیگر معتبر نام تھے وہ شامل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس خط کے اس متن کو اس طرح سے لیا، جن لوگوں کو ہارڈ لائنرز کہا جا رہا ہے، کہ ہارڈ لائنرز نے، ایران کے ہارڈ لائنرز نے اس ڈرافٹ کو، اس لیٹر کو ایرانین تہذیب اور قوم کی تذلیل سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بزدل لوگ ہیں جو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ہم تو امریکہ کے ساتھ لڑ گئے، بھڑ گئے، شہادتیں دینے کے بعد اب ہم یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے اس پہ خط پہ، خفیہ خط کے اوپر سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا، اور انہی ہارڈ لائنرز یا انہی لوگوں کی وجہ سے یہ خط منظر عام پر آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو اس خط کے اوپر یا اس اپروچ کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنے یا اعتماد کا اظہار کرنے کے خلاف تھے، قاصر تھے، انہوں نے اس کو پبلک میں عام کر دیا تاکہ لوگ جان سکیں کہ جو لوگ نیگوسیشنز کے حامی ہیں
وہ کس طرح سے مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کو کانسپریسی تھیوری کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ خط ایک سازشی تھیوری ہے، لیکن اس کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ بالخصوص تہران میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ اگر یہ مجتبیٰ خامنائی کو اس طرح سے میسج دے رہے ہیں تو یہ پھر سرنڈر کے مترادف ہے، یہ گھٹنے ٹیکنے کے مترادف ہے، یہ ایران کی انسلٹ ہے، اس کی خودداری کے خلاف ہے۔ تو یہ اس خط کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس خط کی صداقت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ خط سرفیس ہوا تو اس ٹائم عباس اراغچی، غالباف اور دیگر ایرانین رہنما فوراً سے ایک یونٹی کا تاثر دینے کے لیے سامنے آئے۔ انہوں نے ٹویٹس کرنے شروع کر دیے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے، خط کے حوالے سے اس طرح سے کلیریفیکیشنز نہیں دی، بلکہ انہوں نے یہ بات کی کہ ایران مذاکرات کے لیے اتاولا نہیں ہوا جا رہا، ہم بالکل ایسا نہیں سوچ رہے کہ جی مذاکرات نہ ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہ ڈیفرنس آف اوپینین کم از کم رجسٹر ہوتا ہے اگر اس خط کی اوتھینٹیسٹی پہ سوال نہ اٹھے تو، کہ واقعی جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے، مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ دو اپروچز ہیں ایران میں جو کام کر رہی ہیں، ایک ہارڈ لائنرز ہیں اور دوسرے ماڈریٹس ہیں۔ تو یہ ماڈریٹس اور ہارڈ لائنرز کی ڈفرینس آف اوپینین یعنی اختلاف رائے اس خفیہ خط کے منظر عام پر آنے کے بعد آپ کے سامنے رجسٹر ہوئی ہے، عوام کے سامنے آئی ہے۔ تو یہ ریویل ہوا ہے، بلکہ ایکسپوز ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ یہ تھی اس خط کی کہانی، تو اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ چاہے اس میں صداقت ہو یا نہ ہو، لیکن کیا واقعی وہاں پہ ایسی اپروچ پائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ دوبارہ سے لڑنے کے حق میں نہیں ہیں اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے جنگ میں اتر کے امریکہ، اسرائیل اور ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا جواب سب لوگ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا اہم سوال جو تقریباً پوری دنیا میں لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر نیگوسیشنز یا اسلام آباد ٹاکس یا ڈائیلاگ، یہ اب ان کا کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ہم نے آپ کے لیے تھوڑی سی ورکنگ کر کے ایک سٹرکچر ڈیولپ کیا ہے جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اب یہاں سے بات آگے کس طرف کو جائے گی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیسٹ پاسبل، بیسٹ کیس سینیریو کیا ہوگا۔ نمبر 1، اراغچی سیکنڈ راؤنڈ کے لیے ایک ممکنہ کانٹیکسٹ اسلام آباد میں سیٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد وڈکوف اور کشنر آنے سے پہلے یہ جان چکے ہوں گے کہ واٹ از آن دا ٹیبل، کہ میز پر کیا ہے۔ یعنی جب ہم مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے اس سے پہلے انہیں آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پہ کیا بات ہوگی اور گیو اینڈ ٹیک کا کس لیول پر اظہار ہوگا۔ اور اسی طرح سے وہ اتوار کو اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد غالباف اور ان کی نیگوسیشن ٹیم آئیں گی۔ دونوں ٹیمز کے آپسی انٹریکشن میں جب پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی، بات چیت آگے بڑھے گی، تو ساتھ ہی جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ یو ایس جمپ ان کریں گے اور وہ ان ٹیمز کو جوائن کر لیں گے۔ یہ ایک سٹرکچر ہے جو آج رات عباس اراغچی کے پہنچنے کے بعد سے آن ورڈز منڈے تک کا سٹرکچر ہے، یعنی سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، 3 دن میں اسلام آباد میں اس طرح سے اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ بن سکتا ہے ممکنہ طور پہ۔ اور اس کے حوالے سے کوئی فالس ہوپ نہیں ہے، اس کے حوالے سے ہوپ فل رہنا چاہیے کہ پیش رفت گریجولی اور سلولی ہو رہی ہے۔ تو کسی سازشی تھیوری پہ یقین کرنے کی بجائے معاملات کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ یہ رزلٹ اورینٹڈ ہوں۔ ہاں، کسی ایک کنٹری کے حوالے سے کہ اس میں کچھ عدم اطمینان رہ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن پاکستان
has left no stone unturned. पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी मसालहती कोशिशों में, और उसके अलावा मीडिएशन के रोल में पाकिस्तान अपना बेस्ट आउटपुट इसमें दुनिया को दिखा रहा है। ये सारी अब तक की अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इसके साथ साथ उस डबल स्टैंडर्ड, उस रिजिडिटी, उस जिद और हरदर्मी जो निगोशिएशंस और टेबल टॉक्स के साथ साथ अमेरिका की जानिब से रिफ्लेक्ट करती आ रही है, उसकी आखिरी खबर आपको देता चलूं। वो ये है कि यूएस सेंट्रल कमांड का ये कहना है कि दहाइयों के बाद पहली मर्तबा 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एक वक्त में मिडल ईस्ट में ऑपरेशनल हैं, और जिनमें नंबर 1 इब्राहिम लिंकन, नंबर 2 फोर्ड, नंबर 3 बुश। 200 से जायद एयरक्राफ्ट, 15,000 से जायद सेलर और मैरीन्स उनमें मौजूद हैं। लास्ट टाइम तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर 2003 में बैक वक्त पानियों में निकले थे। तो इतने बड़े स्केल के ऊपर इन पानियों पर अमेरिका इस टाइम कब्जा जमाए या धमकी आमेज इंप्रेशन स्टैब्लिश कर रहा है कि ये फुल फ्लैज स्ट्रेंथ के साथ नेवल फोर्सेस और उसकी जो है वो ऑपरेशनल कंट्रोल में रखे हुए हैं चीज़ों को। दूसरा ये कि वो अपनी हर बात के साथ इस चीज़ पे स्ट्रेस देता नज़र आता है अमेरिका कि हम नेवल ब्लॉकेड जारी रखेंगे, और ये बहरी नाकाबंदी हम ईरान की रही सही मईशत का जूस और कचूमर लगाने के लिए साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो जब तक ये नाकाबंदी रहेगी तो तब तक तो ईरान भी खैर उतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, अब तक तो यही समझ आ रहा है। तो अमेरिका को इस हवाले से अपने फैसले को थोड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। आपके लिए लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। हम अपने YouTube चैनल पर आपको बैनुल-अक़वामी और मुल्की अहम स्टोरीज़, कहानियाँ आपके लिए लेके हाजिर होते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी डेली अपडेट्स, डेली स्टोरीज़ आप तक पहुंचती रहें। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया।